بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہی ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک ہی رکھے۔ تو آج آپ تارکشی کی کلاس دیکھ رہے ہیں، نیا ڈیزائن اور انتہائی آسان ڈیزائن ہے یہ۔ مجھے امید ہے آپ کو پسند بھی آئے گا اور یہ کرنے کو دل بھی کرے گا، بنانے کو بھی۔ تو ڈیزائن جو ہے وہ انتہائی ایزی ہے، آپ جب بنائیں گی تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اور انتہائی خوبصورت بھی ہے، سمپل، بالکل سمپل ہے، اس میں کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ جو مشکل ڈیزائن ہوتے ہیں وہ ہم پہلے ہی دیکھتے ہیں تو بس تھک جاتے ہیں دیکھ کر کہ نہیں یہ ہم سے نہیں بن پائیں گے۔ جو نیو سیکھنے والی بچے ہیں ان کے لیے یہ انتہائی ایزی ڈیزائن ہے، انتہائی آسان اور خوبصورت بھی لگتا ہے جب آپ اسے سلیقے سے بنائیں گی۔ اس کے ساتھ تھوڑی تھوڑی سی میں نے جگہ چھوڑی ہے، وہاں پر میں چکن بناؤں گی، اور جو چھوٹی والی لائنیں ہیں وہاں پر میں سمپل ایک جو ہے ٹکڑی بناؤں گی اسی تارکشی کی۔ بہت پیارا بن کر آتا ہے یہ ڈیزائن جب کمپلیٹ ہوتا ہے، چاہے تو آپ اسے بیبی نیک پہ بنائیں، چاہے آپ اسے لیڈیز جو شرٹ ہوتی ہے اس کے جو آگے دامن ہے، اس کی جو بازویں ہیں یا اس کا گلا ہے اس پہ آپ بنائیں، جہاں بھی آپ کو اچھا لگے آپ یہ بنائیں، اچھا لگے گا آپ کو یہ ڈیزائن۔ مرزا غالب لکھتے ہیں کہ اڑنے دے ان پرندوں کو آزاد فضاؤں میں غالب، جو تیرے اپنے ہوں گے لوٹ آئیں گے ایک دن۔ آگے سے علامہ اقبال نے لکھا کہ نہ رکھ امید وفا کسی پرندے سے اقبال، جب پر نکل آتے ہیں تو اپنا ہی اشیانہ بھول جاتے ہیں۔ کتنی پیاری بات، کتنی ڈیپ باتیں، دونوں جو شاعر ہیں انہوں نے اپنی اپنی جگہ پر بات لکھ دی، اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے الفاظ میں، اور دونوں کی ہی بات اپنی اپنی جگہ پر اثر رکھتی ہے، معنی رکھتی ہے۔ کہ مرزا غالب نے کہہ دیا کہ ان پرندوں کو آزاد فضاؤں میں اڑنے دے، جو کسی نے واپس آنا ہوگا وہ آ جائیں گے، جو آپ کے اپنے ہوں گے وہ آپ کے پاس ضرور آئیں گے۔ لیکن اس کے جواب میں علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ کسی بھی پرندے سے کسی سے بھی وفا کی امید نہ رکھ، جب ان کے پر پرزے نکل آتے ہیں، جب ان کو کوئی دنیا کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ اپنے گھر کو ہی بھول جاتے ہیں۔ تو دونوں جو شاعر ہیں اپنی اپنی جگہ پر اپنی جو ہے وہ اہمیت رکھتے ہیں، ان کے الفاظ جو ہیں دونوں ہی بہت اچھے شاعر ہیں، بہت بڑے اور بہت اثر رکھنے والی ان کی جو شاعری ہے، بہت زیادہ ان کو پڑھا جاتا ہے کتابوں میں بھی، اور جو شاعری کی جو کتابیں ہیں اور جو مضمون وغیرہ جو پڑھے جاتے ہیں ان میں بہت زیادہ ان کی بکس ہیں۔ شاعر مشرق ہیں جو ہمارے علامہ اقبال ہیں، یہ تو خیر انڈیا میں بھی ان کو ایک مقام حاصل ہے، ان کی جو شاعری ہے وہاں پر بھی بہت اہمیت کے حامل ہے، وہاں پر بھی ان کو پڑھا جاتا ہے اور ان کو سلیبس میں بھی شامل کیا جاتا ہے وہاں پر بھی۔ تو دونوں نے ہی لکھا ہے کہ جو مطلب ہمارے اپنے ہوتے ہیں وہ ہمیں جہاں کہیں بھی چلے جائیں ہمیں یاد ہی رکھتے ہیں، ہمیں نہیں بھولتے۔ اور یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک کسی نہ کسی موڑ پہ اپنوں کو بھی آزمانے کا کسی نہ کسی طریقے سے وہ نکل ہی آتا ہے، کوئی نہ کوئی پتہ چل ہی جاتا ہے کہ کون ہمارا اپنا ہے، کون ہمیں اچھے برے وقت میں ہمیں کس طرح کوئی یاد رکھتا ہے۔ یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں یہ تبھی پتہ چلتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگ کر بھی انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ویورز، یہ منافق ہوتے ہیں، ان سے جتنا ہو سکے بچا جائے، ان سے کنارہ کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہم ان کو اچھے طریقے سے ملتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ان کو اپنا مخلص سمجھتے ہیں، لیکن وہ مخلص نہیں ہوتے، وہ اوپر سے جو ہے وہ میٹھے میٹھے ہوتے ہیں اور اندر سے وہ ہماری جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہم خود بھی کسی کے ساتھ ایسا نہ کریں، ہم خود بھی کسی کے ساتھ منافقت نہ کریں، اوپر سے ہم ان کے ساتھ میٹھے ہوں اور اندر سے ہم اس کی دل میں بغض حسد رکھتے ہوں اور ہم اس کی جو ہے وہ اس کی کامیابی سے جلیں، یا ہم اس کی اچھائیوں سے جلیں، یا ہم اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں نوازی ہوئی ہیں ہم ان سے جلیں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت غلط ہیں، ہم خود اپنے بارے میں بھی یہ چیزیں نہ سوچیں اور دوسروں ظاہر سی بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ کرے، کیونکہ حضرت علی کا قول ہے نا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ جو شخص آج تمہارے سامنے کسی اور کے عیب بیان کر رہا ہے نا، تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کل وہی شخص کسی اور کے سامنے، دوسروں کے سامنے تمہارے بھی عیب بیان کرے گا۔ تو جتنا ہو سکے اس طرح کے لوگوں سے کنارہ کر لیا جائے، کیونکہ اس طرح کے لوگوں کی صحبت میں رہنا یا ان کا ساتھ ہمارے ساتھ ہونا، اس سے بہتر ہے کہ ہم تنہائی میں رہ لیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا ہمارے لیے۔
کیونکہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیں دکھ کے سوا کچھ نہیں دیتے. ہم وقتی طور پر ان کے ساتھ اپنے دکھ سکھ شیئر کر لیتے ہیں. دوسروں کی برائیاں وہ ہمارے ساتھ کر رہا ہوتا ہے تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا مخلص ہے, یہ ہمارے ساتھ اچھا ہوگا, لیکن نہیں, یہ حقیقت نہیں ہے. اگر وہ کسی کی موجودگی میں آپ کے ساتھ کسی کی برائیاں کرے گا نا, تو جب آپ نہیں ہوں گے آپ کی غیر موجودگی میں وہ آپ کی بھی برائیاں کرے گا. تو ایسے لوگوں سے جتنا ہو سکے بچا جائے, کنارہ کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو اس طرح بہتر ہے کہ ہم کسی کا ساتھ نہ ہی رکھیں, ہم خود اکیلے ہی اپنے ساتھ زندگی گزار لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اس طرح کے لوگوں کی جو صحبت سے کنارہ کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. آپ خود بھی سکون میں رہیں گے اور آپ کے ساتھ والے بھی سکون میں رہیں گے, آپ کی پوری فیملی ہی سکون میں آ جائے گی. ایسے لوگوں سے جتنا ہو سکے بچا جائے جو دوغلی پالیسی کرتے ہیں, یا جو دوسروں آپ کے سامنے اگر وہ دوسروں کی برائیاں بیان کر رہے ہیں تو یقیناً ظاہر سی بات ہے, یہ تو کامن سینس ہے کہ وہ آپ کی بھی برائیاں دوسروں کے سامنے کر رہے ہوں گے جب آپ نہیں ہوں گے. تو جتنا ہو سکے ان چیزوں سے بچا جائے زیادہ بہتر ہے. بس میں تو کہتی ہوں انسان اپنے آپ پہ فوکس کرے, اپنی فیملی پہ فوکس کرے, اپنے بچوں پہ فوکس کرے, اپنے گھر پہ اپنے شوہر پہ فوکس کرے, تو اس کے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا دوسروں کے معاملات میں, یا دوسروں پہ تبصرے کرنے کے لیے, یا دوسروں کے معاملات میں گھسنے کے لیے. سب کی اپنی اپنی زندگیاں ہوتی ہیں, اپنی اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے, تو ہمارا کوئی تک نہیں بنتا کہ ہم دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کریں اور فوکس کریں ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے, یا ان کی پرسنل لائف میں کیا کچھ چل رہا ہے, وہ کیا کھا رہے ہیں, کیا پہن رہے ہیں, کیا ان کا سسٹم ہے, ان کا نظام زندگی, یا ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں. ہم صرف اپنے پہ فوکس کریں, اپنے بچوں کے ساتھ بچوں کی تربیت پہ فوکس کریں, اپنے گھر کے معاملات کو اچھے طریقے سے لے کر چلیں, تو یہ ہماری زندگی ہے. بس ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے دوسروں پہ تبصرے کرنے کی یا دوسروں کے بارے میں سوچنے کی, کیونکہ اتنی زندگیاں ہماری اتنی مصروف ہو چکی ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہونا چاہیے. بس اپنے بچوں کی تربیت کریں, اس طرح اچھے طریقے سے کریں پڑھائی کے معاملے میں, یا ویسے ان کی جیسے ان کی پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ آگے آگے جا رہی ہوتی ہے, ان کی شخصیت بن رہی ہوتی ہے, تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں وہ آگے چل کے پھر ان کے لیے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو. تو بہتر ہے کہ ہم بس اپنے آپ پہ ہی فوکس کریں, دوسروں کے معاملات پہ, دوسروں کے گھروں میں گھسنا یہ سارا کچھ چھوڑ دیں, کیونکہ زندگی جو ہے نا وہ ہمیں بہت کچھ سکھا دیتی ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون ہمارے ساتھ مخلص ہے, کون ہمارے ساتھ کس طرح پیش آ رہا ہے, یا ہمارے اچھے برے وقت میں کون ہمارا ساتھ دیتا ہے. تو ہم جتنا ہو سکیں بس اپنے پہ فوکس کریں. اگر کوئی آپ کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہا ہے, آپ کی کامیابی پہ خوش ہو رہا ہے, یا آپ کی غلطیوں پہ اصلاح کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی نہیں, دیکھیے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. ایک چھوٹی سی چیز ہے, ایک بازار میں بنا کر رکھ دی جائے, ایک چھوٹی سی تصویر ہی لے لیں, تو آپ اس کے نیچے لکھ دیں گے کہ اس میں غلطی نکالیں, تو یقین کریں اتنے لوگ اس میں غلطیاں نکال کر چلے جائیں گے, نشان لگا کر یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. لیکن اگر آپ اس کے نیچے لکھیں گی نا کہ جہاں سے غلطی ہے اس سے وہاں سے درست کر دیں, اپنے حساب سے آپ درست کر دیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ غلطی ہے تو وہاں سے اسے آپ ٹھیک کریں. تو یقین کریں ویورز, کوئی ایک بندہ بھی جرات نہیں کرے گا ٹھیک کرنے کی, کیونکہ دوسروں کے کام میں غلطیاں نکالنا بہت آسان ہوتا ہے. دوسروں کی کہہ دینا اس نے یہ ٹھیک نہیں بولا, یا اس نے یہاں سے یہ ڈیزائن ٹھیک نہیں بنایا, یا سلائی ٹھیک نہیں کی, یا کسی بھی معاملے میں کسی گھر کی تعمیر ہو رہی ہے اس معاملے میں بھی پوچھیں گے نا آپ, تو سب کہیں گے یہ نہیں ٹھیک, یہ نہیں ٹھیک, یہ نہیں ٹھیک. لیکن اگر آپ کہیں گے نا کہ یہاں سے ٹھیک کر کے دکھائیں آپ کے خیال میں یہاں پر کیا ہونا چاہیے, تو کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, کسی کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں. سب کان بند کر کے اور منہ سر اپنا لپیٹ کے وہاں سے نکلنے کی کریں گے, سرکنے کی کریں گے وہاں سے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آپ لوگوں کی باتوں کو ذہن میں نہ رکھیں, آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں. آپ کامیابی ایک نہ ایک دن آپ کے پاس آ جائے گی, ایک نہ ایک دن آپ کے قدم چومے گی, ضرور کامیابی چومے گی. غلطیاں نکالنے والوں کو ذہن میں سوار ہی نہ کریں. ہاں جو اصلاح کرتے ہیں آپ کی, جو آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے کریں, وہ آپ کے مخلص ہیں, وہ آپ کے ساتھ ہیں, ان کو آپ اپنی جو ہے لسٹ میں شامل رکھیں, ورنہ سب کو ڈیلیٹ کرتے جائیں. جو صرف اور صرف آپ کو نیچے کھینچنا چاہتے ہیں, صرف اور صرف آپ کی ٹانگیں نیچے کھینچنا چاہتے ہیں کہ آپ کچھ کریں نا, بس آپ کچھ کریں نا, وہ لوگ ہیں یہ. تو جو لوگ آپ کی اصلاح کریں گے آپ کو اگلا رستہ بھی بتائیں گے, اگلی راہ بھی دکھائیں گے کہ آپ ایسے نہیں ایسے کریں, اور اپنی آپ کی جو غلطیاں ہیں وہ آپ کو وہ سب کے سامنے پوائنٹ آف ویو نہیں کریں گے, وہ آپ کو ایک الگ سے بتائیں گے کہ یہ آپ کی خامی ہے اور یہ آپ کی خوبی ہے, تو پھر آپ اس کو آگے لے کر چلیں.
تو اس قسم کے لوگ جو آپ کو ڈسکریج کر رہے ہیں یا آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ آگے نہ جائیں، تو اس طرح کے لوگوں کو اپنی کسی لسٹ میں لائیں ہی نہ، خاطر میں لائیں ہی نہ، بس ان کو چھوڑ دیں ان کے حال میں۔ وہ خود ہی اپنی آگ میں جل رہے ہوں گے، وہ خود ہی اپنے آپ سے لڑ رہے ہوں گے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کریں اور اپنے آپ کو کسی منظر عام پر لے کر آئیں۔ لہٰذا آپ جو کر رہے ہیں آپ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا، کامیابی آپ کی قدم چومے گی ایک نہ ایک دن۔ تو اس طرح کے لوگوں کو آپ نہ اس کی، بس میں تو یہی کہوں گی کہ اس طرح کے لوگوں کی آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدم ضرور چومے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ بس میں پہلے بھی یہ کہتی ہوں، اب بھی میں یہی کہتی ہوں کہ انسان کے اندر پختہ عزم ہو اور ارادے جو ہیں وہ اس کے مضبوط ہوں، اور ہمت ہو، ہمت مردہ اور مدد خدا ہو، تو کسی بھی کام کرنے کی وہ ٹھان لے تو پھر وہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی پہنچ جاتی ہے۔ تو میرا ڈیزائن بھی الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، مجھے امید ہے آپ کو اچھا لگے گا، تو آپ نے ضرور بنا کر دیکھنا ہے۔ انتہائی آسان ہے، میں نے چکن بھی بنائی ہے، ذرا اس کو مختلف طریقے سے میں نے بنایا تھا۔ چکن کے ساتھ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا، اس کے سائڈ والی جو اس کی چھوٹی چھوٹی تارکشی ہے یہ بھی ایزی ہے، یہ بھی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ شکریہ بہت بہت، اپنا خیال رکھیے اور اپنے خیالوں میں مجھے بھی شامل حال رکھیے۔ شکریہ، فی امان اللہ۔ یہ دیکھیں مکمل ہونے والا ہے میرا ڈیزائن، آگے سے میں نے جگہ چھوڑ دی تھی، ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ سادہ بھی رکھ سکتی ہیں، آپ نے فل کرنا ہے آپ فل بھی کر سکتی ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ شکریہ بہت بہت۔